بھائی بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں میں آپ لوگوں سے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے, ذرا سن لیجیے, پوائنٹ کی بات ہے, ہلکے میں مت لینا. دین اسلام کو سمجھنے والوں, دین اسلام کے ماننے والوں, اور ویڈیو کو لمبا سمجھ کے چھوڑ کے جانے والوں, لمبی ویڈیو نہیں ہوتی ہے, شروع کے 5 منٹ بنے رہنا. باقی ہم نے آگے کو کلام پڑھا ہے, اس میں کلام ایسا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, دل کی کلیاں کھل جائیں گی. لیکن اس سے پہلے یہ کون سی غلطیاں جو مسلمان رمضان کے مہینوں میں کرتے ہیں, کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں. یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب اینڈ فالو کر لینا, کیونکہ اچھے اور سچے پیغام ہمیشہ آپ کو یہاں پر ملتے رہتے ہیں. سنیے. رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں, غلاظتوں سے, گناہوں سے, عیاشیوں سے, آوارگیوں سے, ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے, تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے, تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے, یہ سب چیزیں بند کرو. بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ اکبر. یاد رکھو آپ, جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے, حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا. اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا. سبحان اللہ. جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے, قرآن اور رمضان. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن اور رمضان. رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا, اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے. جی, میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر, اس نے میری بہت توہین کی ہے. رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. رمضان کا احترام, اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی تربیت, علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو. ہم یہاں ہوتے تھے, یا جب بھی میرے الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج, صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے. ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا, اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا. جی, بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ, ان کے یہ موبائل کی دنیا. بہت سارے ماں باپ, کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں, ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے, مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے. آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے, ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے. اکثر گھروں کا حال ہے یہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اکثر گھروں کا. لے کر کے دکھاؤ. یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے. اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے. رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے. سب لوگ یہ عہد کرو, ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے, لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے, تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ اللہ. اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائل ان کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں, ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواحشات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آپ سب رمضان کی تیاریوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے, جو وقت آنے والا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت عطا کرے, ان بچوں کا ایمان سلامت رہے, ورنہ دنیا ان کے ایمان کی ڈاکو ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج 6 رمضان ہو گئے میرے عزیز, 6واں روزہ ہے آج, اور 24 فروری ہے. میرے عزیزوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. ارے روزے داروں خوش ہو جاؤ, سن کے جائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اٹل ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, روزہ دار, فرمان مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت, اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا, اور اس کی دعا قبول, اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جو روزہ نہیں رکھ رہے, کتنے گھاٹے میں ہیں یار آپ لوگ, اور آپ ہمیشہ گھاٹے میں ہیں اگر روزہ چھوڑ رہے, جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہے ہیں تو. جی ہاں, ابھی آپ نے دیکھا, اگر رمضان اور قرآن میدان محشر میں قیامت کے دن اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو حضرت نے بتایا ہے کہ آپ کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا, اگر رمضان اور قرآن آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو کیا آپ کی سپورٹ میں, آپ کی شفاعت کے لیے قرآن اور رمضان ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ روزے نہ رکھیں, قرآن کی تلاوت نہ کریں جانتے ہو تو, اور روزے رکھ سکتے پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے.
नमाज़ें जानबूझ के छोड़ रहे हैं, रोज़े जानबूझ के छोड़ रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए मेरे अज़ीज़। अल्लाह हमारी और तुम्हारी और हमारे वालिदैन की सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन कहते ना, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं कलाम का जिक्र कर रहा था, आपसे सुनिए मेरे अज़ीज़। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपको बताया। अब ये कलाम सुन लीजिए, सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा, टाइम कम है, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी। चलिए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहारें आएंगी। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करें, और नहीं दिया है तो सब्र करें मेरे अजीज़। इंशाल्लाह एक दिन बहारें आएंगी, ज़रूर आएंगी। सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कभी भी मेरे अजीज़ों, फिर कहूँगा, किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न और अखलाक, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना कर रखो। चलिए कलाम शुरू करते हैं। उनके जाले और वो समार वो रोज़ा उनका, उनकी जाले उनकी जाली वो समार वो रोज़ा उनका, कितना पुरनो, कितना पुरनो, कितना पुरनूर है वल्लाह वो कूचा उनका, कितना पुरनूर वल्लाह वो कूचा उनका, उनकी जाले देख कर गुंबद खज़रा को धड़कना दिल का आका, देख कर गुंबद खज़रा वो धड़कना दिल का, याद आता, याद आता, याद आता है मुझे रोज़ मदीना उनका, याद आता है मुझे रोज़ मदीना उनका, उनकी जाले हो गया नूर से मामूर ज़माना सारा आका, हो गया नूर से मामूर ज़माना सारा, ऐसा चमका, हाँ ऐसा चमका, ऐसा चमका था शब-ए नूर वो चेहरा उनका, ऐसा चमका था शब-ए नूर वो चेहरा उनका, उनकी जाले रोज़ा सैयदा ज़हरा से जो देखा मैंने आका, रोज़ा सैयदा ज़हरा से जो देखा मैंने, आज तक कैद है आँखों में नज़ारा उनका, आज तक कैद है आँखों में नज़ारा उनका, उनकी जाले वो
سما وہ روزہ ان کا کتنا پر نور ہے واللہ وہ کوچہ ان کا ان کی جان